Law Minister, Honorable Judges of the High Court, Honorable Judges of the District Courts, distinguished guests, and the very Honorable Bar representatives. With permission from some of the guests who may not be very well conversant with Urdu, I would want to say things in Urdu, because this entire project is for just one most important stakeholder, and that is the litigant and the people of this country. میں جناب لا منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ آئے ہیں اور آپ سب کا مشکور ہوں، لیکن اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اور انصاف تک رسائی کی بات کرتے ہیں تو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مؤثر عدالتی نظام ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن انصاف عدالتوں تک محدود نہیں۔ عدالت تک ایک سائل آتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی شکایت بے انصافی کی ہوتی ہے۔ اگر ایک معاشرے میں جو کرائم ہے، کرائم کی پریونشن نہ ہو تو وہ بھی بے انصافی ہے۔ بے انصافی پٹوار سے شروع ہوتی ہے، تھانے سے شروع ہوتی ہے، اور پٹوار اور تھانے کی بے انصافیاں جو ہیں لوگوں کو مجبور کرتی ہیں، کیونکہ امید ان کی صرف ایک ادارے سے ہوتی ہے، عدالتوں سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ عدالت بھی آ جائے، اور میں کھل کے آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے ایک کیس میرے پاس ایسا آیا جو 50 سال سے، وہ سوٹ 50 سال پہلے فائل ہوا تھا، 6 دفعہ وہ معاملہ سپریم کورٹ جا چکا ہے، جو وہ پلینٹف تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی جو وائف تھی وہ بھی فوت ہو چکی ہے، باقی میں اس میں نہیں جاتا ہوں۔ لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں، جناب لا منسٹر صاحب نے تو صرف ذکر کیا کہ اگر 3 سال تک کوئی بے گناہ جیل میں رہا ہو، اور ہماری جیلیں بھی اس طرح کی ہیں جو ساری اوور کراؤڈڈ ہیں، ان جیلوں میں بھی بے انصافی ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ایک شخص 12 سال پہلے جیل گیا ہو اور 12 سال بعد اس کی اپیل الاؤ ہوئی ہو اور اس کا ایکویٹل ہوا ہو، اس کو وہ 12 سال کون واپس کرے گا؟ میں دور نہیں جاتا، یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ اس پاکستان کے دارالخلافے میں کو بنانے کے لیے لوگوں سے ان کی زمینیں صرف نہیں چھینی گئیں، آج سے 50 سال پہلے ان کی زمینیں بھی چھینی گئیں، اور ان کی جہاں پہ رہتے تھے ان کا پورا سوشل سٹرکچر بھی ڈسٹرب کر دیا۔ آج تک وہ لوگ کمپنسیٹڈ نہیں ہیں، انہی کی زمینوں پہ اور بڑے بڑے محل تو بن گئے ہیں، لیکن ان کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ ان کے حق میں فیصلہ آیا اس ہائی کورٹ کا، وہ فیصلہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور وہ ہزاروں آج تک اپنے انصاف کی تلاش میں۔ لیکن
اس حقیقت کا، اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے کہ عدالتی نظام جو ہے اس میں بھی انصاف نہیں. لیکن شاید ریاست کی کبھی ترجیح ہی نہیں رہی. جو سب سے اہم اکائی ہے ہماری عدالتی نظام کی، جناب لا منسٹر صاحب، وہ ہماری ضلعی عدلیہ ہے. 2018 میں جب میرے جج صاحبان نے اور ہم نے مل کے یہ ریفارم پروسیس شروع کیا اور سوچنا شروع کیا کہ ہم یہ جو ہمارا سٹیک ہولڈر ہے، جن کی خدمت کرنا کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے، ان کی بے انصافی کو کس طرح ازالہ کیا جائے، تو پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹس پہ اپنے توجہ دی. اور آپ سب کو علم ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹس آج سے 40-50 سال پہلے دکانوں میں، کمرشل ایریاز میں بنائی گئی تھیں، اور جو وہاں پہ حالات ہیں اور جو ماحول ہے، وہ ماحول کم از کم جو آرٹیکل 14 کا حق ہے، انوائبلٹی آف ڈگنیٹی کا، اس سائل ہی صرف نہیں، وہ وکیل بھی اور وہ جج بھی جو ان عدالتوں میں جاتا ہے، ان کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں. 2018 سے ہم نے پہلے کوشش کی کہ کسی طرح اس کی کمپلیکس بن جائے، یہ باہر آ جائیں. اور میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ سابقہ حکومت نے ہماری ریکویسٹ کو سمجھا اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور مجھے یہ خوشی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم وہ کمپلیکس جو ہے وہ تیار ہونے کے برابر آ چکا ہے. لیکن جس طرح لا منسٹر صاحب نے کہا کہ عمارتیں بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آیا وہ 50 سال کی بجائے ہر سائل کو کیا انصاف ایک مقرر مدت میں مل سکتا ہے؟ کیا ایک بے گناہ جس کو 12 سال بعد بے گناہ عدالت ڈکلیئر کرے، کیا اس کی داد رسی ہو سکتی ہے؟ یہ پروجیکٹ اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہم سب جج ہیں، نہ ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے ایکسپرٹس ہیں، نہ ہمیں پروسیسز ری انجینئرنگ کرنی آتی ہے. ہمیں یہ ضرور معلوم تھا کہ موٹے پرابلمز کیا ہیں. ہمیں اس حقیقت کو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے تھے کہ ڈیلیز ہیں. اس کو بھی ہم نہیں ڈینائی کر سکتے تھے کہ اس ملک کے اکثر لوگوں کو انصاف تک رسائی نہیں ہے. ایک ہائی کورٹ میں لٹیگیشن کرنا، اور خاص کر سپریم کورٹ میں لٹیگیشن کرنا، وہ ہر اکثریت جو اس ملک کی ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی. یہ پروجیکٹ ان کے لیے ہے. لیکن چلتے چلتے اس وقت پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین تھے، اور وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر جان زیب صاحب. ان سے بھی کنسلٹ کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج یہ ریفارمز پہ ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر صاحب کے. لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس پورے ریفارم پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز ایسے کیا جائے کہ ہر سٹیک ہولڈر کا اس کی اونرشپ بن جائے. اور اس کا جواب ہمیں آئین سے ملا. And for your benefit, this project is for
the only and the real stakeholder of this institution, who are the people of this country and the litigants. How did we conceive this idea? We got the answer from the Constitution. It's regrettable that the most important chapter in the Constitution is Chapter 2, which is the fundamental rights and the principles of policy. Why I say regrettably? Because it's the chapter which has not been given the attention that it deserves. Article 37D makes it an obligation of the state to provide inexpensive and expeditious justice. It cannot be denied that the litigants and the people, they do not get expeditious and inexpensive justice. But then, are the courts the only institution that are responsible? The answer again was in the Constitution. Article 7 of the Constitution defines the state, and the state is the federal government, the parliament, the provincial governments, the provincial legislatures, and all those entities which are empowered under the law to raise taxes. And that is from where we conceived this idea. We wanted the federal government to have a stake in it. And I must appreciate and express my gratitude to the government that it came forward and they appointed the Ministry of Planning, and they appointed the Private Partnership Authority as a focal person. But let me assure the worthy law minister, the legal community, the lawyers, and the bars are an integral part of this reform process. They are also as keen as the High Court and the district courts to ensure that no litigant goes away dissatisfied. It is a process of introspection that we have initiated, an introspection that we cannot avoid it anymore. The injustice in the society and the dissatisfaction of the litigant is to an extent that we do not have any other option but to reform this entire system. And as the law minister said, that how will it be ensured that this process continues? Law minister, the answer again is in the Constitution. Article 29 and sub-article 3 of the Constitution makes it an obligation of the President of Pakistan to prepare and lay before both the houses a report on the implementation status of the principles of policy. I did ask someone to find out as to how many reports on the obligation of the state to ensure inexpensive and
expeditious justice have been prepared and laid before the houses. I was informed that though each year a report is prepared and laid, but it's a mere formality. But the answer is in that report. It is part of our project that each year the President has to assess, make us accountable, make this project accountable for the goals that it has achieved. And when that report is prepared and laid before the Parliament, it will also be in fulfillment of the obligation of the Parliament, and will also be accountable to the Parliament as well. We have initiated, we have come forward with this project. We have made the federal government not only a stakeholder, it now owns the project as well. We can't do it alone. And we have institutionalized it, and it will be on a permanent basis. All we have done is to make ourselves accountable. And how would we start that? Very briefly, it was stated that there will be a diagnostic. Yes, we know what the problems are, but we would know from an independent outsider expert to tell us, to diagnose as to what are the ills in the judicial system. And fortunately, we have with us today Mr. Salman. He is from one of the most leading consultant international companies, the McKinsey. I hope that they'll also come forward in public interest to help us. It's a project which is in public interest, and we invite everyone. Yes, come criticize us, but come help us in changing this system so that no litigant goes away with a grievance. It is only then that justice will be served. We have opened ourselves, and I must mention here that in the first meeting of the Judicial Policy Making Committee, headed by the Chief Justice of Pakistan, it was in his leadership that it was decided that we need to reform ourselves. And this is what we have conceived. We are not shy of being criticized because we are here to serve the people, to serve the litigants. We want to be held accountable. And our accountability is for everyone to come forward. Besides criticizing us, come and contribute here. And this is why, as a first step, we are launching the website, and we are inviting suggestions from across the country so that we put an end, or at least are able to put an end to the miseries and to the injustices that the people of this country suffer. Were the Minister and advisor, we on behalf of the High Court are grateful to the government to have at least owned this project. And I would not, probably I should also
thank the previous government for coming forward and for responding in a very positive way to at least starting the project for our district courts, which no one had thought in the past 40, 50 years. Again, it's an open invitation to everyone that in public interest, come forward and help us in changing this system so that the litigant is satisfied and the litigant does not suffer any injustice. Thank you very much.